حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے نبی تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے تباہ ہونے کے بعد سمود کی اولاد عرب میں پہنچ گئی تھی۔ ان کا ملک شام اور حجاز کے درمیان تھا اور شہر حجاز سے ملا ہوا تھا۔ ان کی وادی کا نام وادی قرہ تھا۔ یہ لوگ بہت قداور تھے۔ پہاڑوں کو تراش کر انہوں نے اپنے گھر بنا لیے تھے۔ پتھروں کو تراشنے کے ماہر تھے اور پتھر تراشتے تراشتے بت تراش بن بیٹھے۔ پھر ان میں بت پرستی عام ہو گئی۔ جب یہ لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے تو اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کی شکل و صورت ان سب میں بہتر تھی اور نسب بھی اعلیٰ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا ہے، اور قوم سمود کی طرح ہم نے ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ صرف چند لوگ آپ پر ایمان لائے۔ یہ کمزور اور غریب لوگ تھے۔ قوم کے بڑے سردار اور مالدار لوگ بت پرستی پر قائم رہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہا کرتے تھے، اگر ہم خدا کے صحیح دین پر نہ ہوتے تو آج ہمیں یہ دھن دولت، سرسبز و شاداب باغات، شری نہریں، یہ سب کچھ کیوں حاصل ہوتا؟ یہ سب چیزیں ہمیں اس لیے ملی ہیں کہ ہم صحیح دین پر ہیں۔ دوسری طرف آپ خود کو دیکھیں، جو لوگ آپ کی پیروی کر رہے ہیں انہیں دیکھیں، ان کی تنگ حالی اور غربت کو دیکھیں اور بتائیں کہ خدا کے مقبول بندے کون ہیں۔ پھر ان لوگوں سے کہتے جو آپ پر ایمان لائے تھے، کیا ہمارے ہوتے ہوئے اس پر نصیحت اتری ہے، یعنی نبوت ملی ہے، اور کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح پروردگار کا رسول ہے؟ مسلمان انہیں جواب دیتے، بے شک ہم ان کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان لا چکے ہیں۔ تب وہ جواب دیتے، ہم تو اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ان مغرور اور سرکش لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت قبول نہ کی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان الفاظ میں انہیں تبلیغ کی، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا پھر اسی میں تمہیں بسایا، بس اسی سے بخشش مانگو اور اسی کی طرف رجوع کرو۔ جواب میں وہ کہتے، کیا تو ہمیں ان معبودوں سے روکتا ہے جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ غرض وہ آپ کو جھٹلاتے ہی رہے۔ ادھر حضرت صالح علیہ السلام بھی برابر انہیں اللہ کا پیغام سناتے رہے۔ آخر انہوں نے کہا، اگر تم سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری خواہش کے مطابق میں تمہیں معجزہ دکھا دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد بھی اگر تم ایمان نہ لائے تو پھر تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس پر انہوں نے کہا، ہم ہر سال فلاں تاریخ کو شہر سے باہر جاتے ہیں، اپنے ساتھ بتوں کو بھی اچھی پوشاک پہنا کر لے جاتے ہیں، پھر ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں۔ تو بھی ہمارے ساتھ چل، اپنے خدا سے اپنی مراد مانگ، پھر دیکھیں گے تیرا خدا تجھے کیا دیتا ہے اور ہمارے خدا ہمیں کیا دیتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی بات کو قبول کر لیا۔ آخر وہ دن آ گیا جب انہیں باہر نکلنا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ وہ تھوڑے سے مسلمان تھے جو ان پر ایمان لائے تھے۔ جب وہ عیدگاہ پہنچ گئے تو انہوں نے اپنے بتوں کو نہایت اچھی طرح سجایا اور اپنے سامنے تختوں پر بٹھایا، پھر بڑے ادب سے ان سے اپنی حاجات مانگنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، مانگنا ہی ہے تو ان بتوں سے کوئی انوکھی چیز مانگو کہ ہم بھی دیکھیں کہ تمہارے بت کیسی قدرت رکھتے ہیں۔ وہ لوگ بتوں کے سامنے بڑی عاجزی سے مانگتے رہے لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ آخر تنگ آ کر بیٹھ گئے۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اب تم کہو میں کیا کر کے دکھا دوں؟ میں اپنے پروردگار سے دعا کروں گا اور وہ ہو جائے گا جو تم کہو گے۔ ان سب نے اپنے بڑے کی طرف دیکھا اور اس سے بولے، ان سے کوئی ایسا مطالبہ کرنا چاہیے جو یہ پورا نہ کر سکیں۔
سردار نے پہلے سوچا، پھر بولا، اگر آپ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں تو ہماری پہاڑی کاتبہ سے ایک ایسی اونٹنی نکال دیجئے جو 10 مہینے کی گابھن ہو اور پوری طرح طاقتور ہو، پھر وہ ہمارے سامنے بچہ جنے، وہ بچہ بھی اسی کی شکل کا ہو، اس کا رنگ روپ بالکل اسی جیسا ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی بات سن کر فرمایا، اگر میں اللہ کے حکم سے تمہارا یہ مطالبہ پورا کروں تو تم سب مجھ پر اور میری دعوت پر ایمان لاؤ گے؟ ان سب نے اقرار کیا، ہاں ہم ایمان لے آئیں گے۔ اب حضرت صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کی، اے پروردگار، آپ کے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں، ان کا مطالبہ پورا فرما دیں۔ مسلمان بھی اس وقت آپ کے پاس کھڑے تھے، آپ کا ان الفاظ میں دعا کرنا تھا کہ اچانک پہاڑی پھٹی اور انہوں نے پہاڑ میں سے بالکل ایسی ہی اونٹنی نکلتے دیکھی۔ پہاڑ سے نکلتے ہی اونٹنی جنگل میں چڑھنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کا بچہ پیدا ہوا اور وہ بچہ بھی اسی کے رنگ روپ کا تھا۔ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک تمہارے رب کی طرف سے یہ واضح دلیل آ چکی، یہ تمہارے لیے اللہ کے نام پر چھوڑی ہوئی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک فیصلہ کن نشانی ہے، بس اسے کھلا چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرے، اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچاؤ ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد ان سب نے کہا، بے شک صالح کا معبود بڑی ہی قدرت کا مالک ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے۔ اس طرح ان کا سردار اپنے بہت سے ساتھیوں کے ساتھ اسلام لے آیا۔ اس نے حضرت صالح علیہ السلام سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگی، باقی لوگ اپنی سرکشی پر قائم رہے۔ ان بدبختوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، تم نے وعدہ خلافی کی ہے، اب اللہ کے عذاب سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اس اونٹنی اور اس کے بچے کو نہایت تعظیم سے رکھو، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ دو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ جب تک یہ اونٹنی اور بچہ تم میں رہیں گے شاید اللہ کا عذاب تم پر نہ آئے، اس کو چھوڑ دو تاکہ یہ کھاتی پڑھے۔ وہ اونٹنی بہت قداور تھی، اللہ کا معجزہ تھی، اس کا بہت روپ تھا، جس طرف جاتی باقی سب جانور اسے دیکھ کر بھاگ جاتے تھے، پانی پر آتی سب کا پانی پی جاتی۔ اس طرح لوگ بہت پریشان ہوئے، انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے شکایت کی، یہ اونٹنی تو بہت پانی پی جاتی ہے، ہمارے لیے باقی نہیں بچتا۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان سے فرمایا، ایک دن تم کنویں سے پانی لیا کرو، دوسرے دن اونٹنی پیا کرے گی، اور جس دن یہ پانی پیے گی اس دن تم اس کا دودھ نکال لیا کرو۔ چنانچہ اس طرح کیا گیا، ایک دن اونٹنی پیتی، اس دن وہ لوگ اونٹنی کے دودھ سے اپنے برتن بھر لیتے، دوسرے دن وہ پانی پی لیتے۔ کچھ دن تک یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن پھر وہ اس اونٹنی سے تنگ آ گئے۔ ان کے تنگ آنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ جہاں سے گھاس چرتی وہاں گھاس ختم کر دیتی اور دوسرے جانوروں کے لیے گھاس نہ بچتی۔ اب جن لوگوں نے جانور پالے ہوئے تھے انہیں یہ بات سخت ناگوار گزرتی۔ اب وہ سوچنے لگے کہ کس طرح اس اونٹنی سے نجات حاصل کی جائے کہ ان کے جانور بھی فراغت سے چر سکے۔ دوسری طرف وہ عہد کر چکے تھے کہ اونٹنی سے کوئی برا سلوک نہیں کریں گے، اس لیے وہ وعدہ خلافی سے ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اس موقع پر پھر شیطان آگے آیا، اس نے کچھ نوجوان عورتوں کو اکسایا۔ عورتوں نے اعلان کیا، جو شخص بھی اس اونٹنی کو قتل کرے گا وہ ہم میں سے جس سے چاہے شادی کر سکے گا۔ اس اعلان کو سن کر کچھ آوارہ نوجوان اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان عورتوں کے بھی بہت سے جانور تھے، اس لیے یہ دوسروں سے زیادہ پریشان تھی۔ اس طرح یہ دونوں بدنیت آدمی اونٹنی کے قتل کی تدبیریں کرنے لگے۔ آخر ایک دن تیر و تلواریں لیے اپنے کچھ ساتھیوں سمیت اونٹنی کے راستے میں بیٹھ گئے۔ وہ ایک تنگ سی گلی تھی۔ اونٹنی چراگاہ سے واپس لوٹی، اسے آتے دیکھ کر ان نوجوانوں نے اپنی کمان میں تیر چڑھایا اور اونٹنی کی پیشانی پر مارا۔
اب سب نے مل کر شور مچاتے ہوئے اونٹنی پر حملہ کر دیا، لیکن اونٹنی اس قدر طاقتور تھی کہ اس نے کسی کو نزدیک نہ آنے دیا۔ آخر گدار نے اس کے پیچھے جا کر وار کیا، تلوار اس کی کونچوں پر ماری، اونٹنی زمین پر گری، ساتھ ہی باقی لوگ تلواروں کے وار کرنے لگے۔ آخر کار انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ جب شہر کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ اونٹنی کو قتل کر دیا گیا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے، اس کا گوشت تقسیم کیا اور گھروں کو لے گئے۔ ادھر اونٹنی کے بچے نے اپنی ماں کو قتل ہوتے دیکھا تو وہ بھاگ کھڑا ہوا اور اسی پہاڑ پر جا چڑھا جس سے اونٹنی پیدا ہوئی تھی اور اسی میں غائب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کی خبر ملی تو افسوس کرتے ہوئے باہر نکلے اور شہر والوں سے فرمایا، تم نے اللہ کے عذاب کو خود دعوت دی ہے، اب عذاب آ کر رہے گا۔ اس پر آپ کی قوم نے کہا، اے صالح، اس عذاب کو ہمارے پاس لے آ جس کی تو دھمکی دے رہا ہے۔ وہ لوگ اللہ کے عذاب کو بچوں کا کھیل سمجھ رہے تھے، حضرت صالح علیہ السلام کی باتیں ہوائی سمجھ رہے تھے۔ وہ اپنے سے پہلے قوموں کے عبرتناک انجام کو بھلا بیٹھے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ کی اونٹنی کے ان قاتلوں کو سب سے زیادہ بدبخت فرمایا گیا ہے۔ جب ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہا کہ تم اس عذاب کو لے آؤ تو آپ نے ان سے فرمایا، اچھا اگر تم عذاب کے ہی خواہش مند ہو تو تیار ہو جاؤ، اب تم 3 دن تک گھروں میں آرام کر لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے انہیں عذاب کی علامت بھی بتائیں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں آنے والے عذاب کے 3 علامتیں بتاتا ہوں، یہ علامتیں تمہارے چہروں پر ظاہر ہوں گی۔ پہلی علامت یہ ہوگی کہ جمعرات کے روز تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، یہ ڈر اور خوف کی علامت ہے۔ مصیبت آنے سے پہلے انسان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ دوسری علامت یہ ہوگی کہ جمعے کے روز سب کے چہرے سرخ ہو جائیں گے، یہ ڈر اور خوف کا دوسرا درجہ ہے۔ تیسری علامت یہ ہوگی کہ ہفتے کے دن تم سب کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، یہ ڈر اور خوف کا تیسرا درجہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے یہ بھی فرمایا، یہ عذاب سب پر آئے گا، اس میں مرد، عورت، بچے اور بوڑھے سب شامل ہوں گے۔ اور پھر آپ کے بتائے ہوئے پہلے مقررہ دن ان کے چہرے پر علامت ظاہر ہونے لگی۔ ان کے علامات سے پہلے تک یہ لوگ اللہ کے نبی کی باتوں کو ہوائی سمجھ بیٹھے تھے، مگر جو ہی علامات شروع ہو گئیں سوچ میں پڑ گئے، حیران اور پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ جمعرات کو جب چہرے زرد ہو گئے تو جمعے کی علامات کے خوف سے ان کے ہوش اڑ گئے، اور پھر جمعے کے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے تو ہفتے کی علامت کے خیال نے انہیں لرزا دیا۔ وہ جان گئے اب اللہ کے عذاب سے بچنا ناممکن ہے۔ ان علامات کو دیکھ لینے کے بعد پھر یہ آپس میں کہنے لگے کہ اب ہم صالح اور ان کے اہل و عیال کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے آپس میں عہد کر لیا اور قسم کھائی کہ ہم سب مل کر رات کے وقت صالح کے گھر پر ٹوٹ پڑیں گے اور کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ کوئی ان کے خون کا دعویٰ کرنے کھڑا ہوگا تو کہہ دیں گے، ہمیں کچھ خبر نہیں، ہم سچ کہتے ہیں، ہم تو اس وقت موجود نہیں تھے۔ انہوں نے یہ پروگرام عذاب کی علامات ظاہر ہونے پر بنایا۔ ان کے اس پروگرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے ایک خفیہ سازش کی اور ہم نے بھی ان کے خلاف ایک خفیہ تدبیر کی اور انہیں اس تدبیر کی خبر نہ ہوئی۔ اس بستی ہجر میں 9 بدبخت تھے۔ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے مقابلے میں کیا کامیاب ہوتے۔ حق تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور فرشتوں کا پہرا لگا دیا۔ ادھر یہ 9 افراد قتل کے ارادے سے نکلے، ایسے میں پہاڑ سے ایک پتھر آیا اور ان پر جا گرا۔ اس طرح یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ 3 دن پورے ہو گئے تو اللہ رب العزت کے عذاب کی ابتدا ہوئی۔ یہ ایک قسم کا عذاب نہیں تھا بلکہ کئی قسم کے عذاب تھے۔ یہ کڑک کا عذاب تھا۔
چنگاڑ کا عذاب اور زلزلے کے عذاب تھے۔ رات کے وقت ہیبت ناک آواز نے ہر کسی کو اس حالت میں ہلاک کر دیا جس حالت میں وہ تھا۔ ایک کھودنے والی بجلی تھی جو بار بار چمکتی، گونجتی، لرزتی ہوئی کبھی ایک مقام پر گزرتی تو کبھی دوسرے مقام پر۔ یہ قوم جس جگہ آباد تھی، انہوں نے اپنے رہنے کے لیے جو بلند و بالا مکان بنائے تھے، اس عذاب نے ان سب کو تہس نہس کر دیا۔ سمود کی قوم نے خود عذاب کا مطالبہ کیا تھا، وہ تمام کی تمام اس عذاب سے ہلاک ہوئی، بس ایک شخص ابو رغال بچ گیا۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ابو رغال کی قبر کے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا، جانتے ہو یہ قبر کس کی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کو اس کا علم ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ ابو رغال کی قبر ہے۔ یہ قوم سمود کا ایک فرد تھا۔ جب قوم سمود پر عذاب آیا تو یہ شخص اس وقت حرم پاک کی سرزمین میں تھا۔ حرم پاک کے احترام کی وجہ سے اس وقت تو یہ عذاب سے محفوظ رہا، لیکن جب حرم سے باہر نکلا تو جس قسم کا عذاب باقی قوم پر آیا تھا، اسے بھی اسی قسم کے عذاب نے پکڑ لیا اور یہ بھی ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جب اسے دفن کیا گیا تو اس کے پاس سونے کی ایک سلاخ تھی، وہ بھی اس کے ساتھ ہی دفن ہو گئی تھی۔ یہ سن کر لوگوں نے اس کی قبر کھود ڈالی، اس میں واقعی سونے کی سلاخ موجود تھی۔ صحابہ کرام نے اس سلاخ کو نکال لیا۔ کہا جاتا ہے طوائف کے لوگ ابو رغال کی نسل سے ہیں۔